جب فجر کے بابا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فجر اسی ہاسپٹل میں ہے جہاں پر شیر ایڈمٹ ہے اور اس کا علاج کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر فجر کر رہی ہیں، اس کے بابا کافی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ جب فجر گھر واپس آتی ہے تو اس کے بابا کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں فجر، ہمارے ہی دشمن کا علاج کر رہی ہو، موقع تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کی جان لے سکتی ہو تم، جس نے سارے جہاں ہماری عزت کو نیلام کیا ہے، تم اسی کی ہی دیکھ بھال کر رہی ہو۔ لیکن فجر کہتی ہے کہ بابا ایز اے ڈاکٹر یہ میرا فرض ہے کہ میں اس کی خدمت کروں اور اسے زندگی کی طرف واپس لاؤں۔ لیکن اس کے بابا کہتے ہیں فجر اگر تم چاہتی ہو نا تمہاری کھوئی ہوئی عزت میرے سامنے واپس آ جائے اور تم وہی محبت چاہتی ہو مجھ سے تو تمہیں اس شخص کو جان سے مار دینا ہوگا۔ پہلے تو فجر کافی زیادہ ڈر جاتی ہے، یعنی یہ سن کر کہ اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ وہ شیر کو جان سے مار ڈالے، وہ اپنے باپ کی ہاں میں ہاں تو ملائے گی، کیونکہ اگر ابھی اس نے ہاں نہ ملائی تو کوئی بھی شیر کو مار سکتا ہے۔ دشمن شیر کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں اور اسی چیز کا خوف فجر کو ہے، اس لیے فجر اپنے بابا سے کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے بابا، آپ کا جو حکم، آپ کا حکم سارا آنکھوں پر، جو آپ کہیں گے نا میں ویسا ہی کروں گی، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے کہ میں شیر کو جان سے مار دوں تو میں ایسا ہی کروں گی۔ پہلی بار اس کے بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، یعنی فجر بھی یہ سارا ماجرا دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوتی ہے کہ ایک باپ جس نے مجھے زہر دے دیا، جو مجھے مار دینا چاہتا تھا، یہ تو قدرت نے مجھے بچا لیا، مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، ورنہ میرا باپ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں زندہ رہوں۔ فجر وہاں سے آ جاتی ہے اور وہ جب ہاسپٹل میں آتی ہے ابھی تک فجر یہ تفتیش لگا رہی ہے کہ آخر شیر کو غلط انجیکشن کس نے لگایا تھا، کس ڈاکٹر کے کہنے پر شیر کو وہ انجیکشن دیا گیا جس کی وجہ سے 1.5 سال تک شیر کی حالت ابھی تک بہتر نہیں ہو سکی۔ فجر کو بڑے ڈاکٹر پر شک ہے، لیکن جب تک اس کے پاس ثبوت نہیں ہے وہ اپنا منہ نہیں کھولتی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں نے کسی کو جا کر بتا بھی دیا تو وہ لوگ مجھ سے ثبوت مانگیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر پر الزام لگانے پر مجھے اس ہاسپٹل سے ہی نکال دیا جائے، لیکن شیر کی خاطر مجھے ہر لمحے کو بڑے ہی آرام سے یہاں پر ہینڈل کرنا ہوگا، شیر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مجھے ہر قدم سنبھل کر رکھنا ہوگا۔ اب جب فجر شیر کے روم میں آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ آپ کو بیٹر فیل ہو رہا ہے، کیا آپ کو ماضی کی یادیں یاد آ رہی ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا، وہ ایکسیڈنٹ کس نے کروایا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ شیر ساری باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح سے ہی دن گزرتے جاتے ہیں، فجر شیر کا کافی زیادہ خیال رکھتی ہے اور شیر کی حالت دن بہ دن بہتر ہوتی جاتی ہے۔ ادھر اس کا چچا یہی سمجھ رہا ہے کہ شیر کی حالت ابھی بھی کریٹیکل ہے، وہ مرے گا نہیں لیکن اسی طرح سے ہی تڑپتا رہے گا کیونکہ وہ پاگل ہو چکا ہے، جو انجیکشن ہم اسے لگا رہے ہیں وہ کام کر رہا ہے، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ جب فجر نے دیکھا تھا کہ اسے غلط انجیکشن دیا جا رہا ہے تو فجر شک میں پڑ گئی تھی، اس لیے اب اس انجیکشن کی ذمہ داری فجر نے لے لی ہے اور اس کی جگہ فجر اس انجیکشن کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے اور انہیں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ انجیکشن شیر کو دیا جا رہا ہے۔ شیر کا چچا اور ان کے بیٹے وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بابا یہ صرف آپ ہی کر سکتے تھے، شیر جیسا گٹکیا شخص جس نے ہمارے ہی پیسے ہمارے بینکوں میں ٹرانسفر ہونے سے روک لیے تھے، وہ کیسے سمجھ سکتا تھا کہ ہم اسے چین سے رہنے دیں گے، اس کا باپ تو مر چکا ہے، اب اس کی باری ہے، اسے بھی مرنا ہوگا۔ اس کے بابا کہتے ہیں شاید تم بھول چکے ہو، شیر نہیں مر سکتا، اگر وہ مر گیا تو ساری جائیداد اس کی ماں کے نام ہو جائے گی اور ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے، شیر تڑپتا رہے گا، روتا رہے گا لیکن مرے گا نہیں اور نہ ہم اسے مرنے دیں گے۔ جب فجر شیر کے کمرے میں آتی ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ کر رہی ہوتی ہے تو شیر کو چیز اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارتا ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم مجھ پر ہی حملہ کیوں کر رہے ہو؟ شیر کہتا ہے کہ اس لیے کہ تم سب لوگ میرے دشمن ہو اور مجھے مارنا چاہتے ہو، اور تمہارے باپ کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ وہ کس حد تک مجھ سے دشمنی مول لے چکا ہے اور کتنی نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے، میرے بابا سے وہ بھی نفرت کرتے تھے۔ فجر کہتی ہے کہ تمہیں شاید غلط فہمی ہو چکی ہے، ہاں یہ سچ ہے کہ میرے بابا تم سے نفرت کرتے ہیں اور وہ تم سب گھر والوں سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ نفرت تو کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی تم سے نفرت کروں گی۔ شیر کہتا ہے کہ کیوں نہیں، تم بھی تو کر سکتی ہو، اگر تمہارے بابا کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں، ان کی بیٹی ہو تم۔ فجر کہتی ہے کہ شاید تم بھول چکے ہو کہ فہد کے ہاتھوں جان بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ تم تھے، تم نے ہی تو فہد کے ہاتھوں میری جان بچائی تھی
اور میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ تمہارا احسان اب میرے سر پر ہے۔ اس احسان کو میں زندگی میں ایک نہ ایک دفعہ ضرور واپس لوٹاؤں گی، اور اب اسی احسان کا ازالہ کر رہی ہوں میں کبھی بھی تمہیں تنہا ویسے بھی چھوڑ نہیں سکتی، کیونکہ تم جیسے شخص اسے زندہ رہنے کی ضرورت ہے، جو عورتوں کی عزت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو لوگوں کے سامنے کسی بھی عورت کو عزت دلوا سکتا ہے، اسے میں کیسے مرنے دے سکتی ہوں؟ شیر کہتا ہے کہ اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، جانتی ہو نا؟ فجر کہتی ہے کہ جان چلی جائے لیکن تمہاری جان کسی کو لینے نہیں دوں گی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب شیر و فجر کو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی ہے، اور اب زندگی بھر کا ساتھ وہ نبھانا چاہتی ہے شیر کے ساتھ۔ شیر کہتا ہے کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، میں اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، فجر مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، وہ کہتی ہے یہ تم اپنی حالت کو خراب کر رہے ہو، تم زندگی کی طرف واپس لوٹ چکے ہو، تمہیں سب کچھ یاد ہے، تم اپنے باپ کی موت کا بدلہ ضرور لوگے، انہیں انصاف دلاؤ گے، لیکن اچھے وقت کا انتظار کرو، کیونکہ تمہارے دشمن تمہارے آگے پیچھے منڈلا رہے ہیں، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا یہ جذباتی پن یہ تمہیں ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، اسی لیے پلیز صبر سے کام لو۔ شیر کافی زیادہ امپریس ہوتا ہے فجر کی باتوں سے کہ ایک ایک لمحے میں وہ اسے کیسے سمجھاتی ہے، کیسے اسے ہیل کرتی ہے۔